آخری وارث ہمارے پاس جو بچہ ہے وہ ہے جدہ. جدتن عربی زبان میں جو لفظ ہے، ہمارے ہاں دادی اور نانی دونوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. اس لیے پھر اہل عرب اس میں تمیز کرتے ہیں وراثت کے باب میں جدہ صحیحہ اور جدہ فاسدہ. جدہ فاسدہ ذوی الارحام میں تیسرے درجے کے وارث میں جاتی ہے اور جدہ صحیحہ ذوی الفروض میں آتی ہے. لیکن اگر ہم اس کی تقسیم کر لیں دادی اور نانی کی، ٹھیک ہے، دادی نانی، تو پھر اتنا مسئلہ نہیں رہے گا. ٹھیک، باپ کی ماں پہلی پشت میں ایک ہی دادی آئے گی، وہ کون ہوگی؟ باپ کی ماں. دوسری پشت میں کیا ہوگا؟ دو آ جائیں گی، وہ کیا؟ دادے کی ماں، دادی کی ماں. ٹھیک، تیسری پشت میں اس کے اوپر چلی جائے گی پردادے کی ماں، پردادی کی ماں، اس طرح کر کے. تو یہ کیا بنے گی؟ دادی کہلائیں گی. والد کی ماں ہو تبھی بھی دادے کی ماں اس کے بعد آ جاتی ہے، یا پردادے کی ماں، یوں نہیں، دادی کی پردادی کی ماں، یہ ساری جدہ ماں آئیں گی. نانی میں کون آئے گا؟ نانی ہر ایسی اوپر کی ماں سے جڑنے والی خاتون جس میں نانا نہ آتا ہو، نانے سے نہ جڑے، وہ کون ہو سکتی ہے؟ ماں کی ماں نانی، یا نانی کی ماں. نانے کی جو ماں ہے وہ اس میں نہیں آئے گی، کیونکہ نانا خود جد فاسد ہے، وہ ذوی الارحام میں جاتا ہے. نانے کی ماں بھی ذوی الارحام میں جاتی ہے. نانی یا نانی کی ماں جسے پرنانی کہیں، یا اس کے بعد پرنانی کی ماں کہہ لیں، تیسرے رشتے تک جائیں تو یہ جدہ کہلاتی ہیں. ان کی صورت ہوتی ہے 1/6 ان کو ملتا ہے، یا پھر یہ کیا ہو جاتی ہیں؟ معروم ہو جاتی ہیں. 1/6 کب ملتا ہے؟ جب دادی ہے تو مرنے والے کی ماں نہ ہو. ماں دادی اور نانی دونوں کو معروم کر دیتی ہے، اور باپ صرف دادی کو معروم کرتا ہے، نانی کو نہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کی ماں بھی ہے، دادی بھی ہے، نانی بھی ہے. ہم نے دیکھا کہ دادی نانی کو کیا دیں گے؟ ہم کا ماں موجود ہے، دادی اور نانی دونوں کیسا ختم، معروم. اور اگر آدمی فوت ہو گیا، اس کی ماں نہیں تھی، اس کا باپ تھا، اب کیا ہوگا؟ اب ہم دیکھیں کہ باپ صرف دادی کو معروم کرے گا، کیونکہ دادی باپ سے جڑتی ہے، وہ موجود ہے باپ، دادی معروم ہو گئی. لیکن نانی کو اس کا حصہ ملے گا، 1/6 پورا نانی لے گی. اور اگر ایسی صورت بنے نہ باپ مریت کا نہ باپ تھا نہ ماں تھی، دادی اور نانی تھی، ان کو کل 1/6 ملے گا. 1/6 ملے گا. مثال کے طور پر 30,000 اگر روپیہ تھا تو ان کو 5,000 مل جائے گا، اور اس 5 کو آپس میں تقسیم کر لیں گی برابر. جیسے کسی کی 2 بیویاں تھیں، 3 تھیں، 4 تھیں، وہ 1/4 یا 1/8 آپس میں تقسیم کرتی تھی. ان کو کل 1/6. یہ نہیں ہوگا کہ 1/6 ادھر بھی ملے گا 5,000، 1/6 ادھر بھی ملے گا، ایسا نہیں ہے. یہ جدہ آئیں گی، کل 1/6 ملے گا، اس 1/6 کو آپس میں برابر تقسیم کر لیں گی، بشرطے کے برابر سطح کی ہوں. یہ دادی ہے تو یہ نانی ہے. اگر یہ دادی اور ادھر پرنانی ہو، یا ادھر نانی ہے ادھر پردادی ہو، پردادی تو 2 واسطوں سے جڑتی ہے اور نانی ایک واسطے سے، تو پردادی معلوم ہو جائے گی نانی کے ہوتے ہوئے. کیوں؟ اس کا رشتہ قریب کا ہے اور اس کا رشتہ دور کا ہے. یہ کل بنیادی طور پہ ہمارے پاس 4 آج کے وارث تھے، اور یہ ہو گئے کل اصحاب فروض 12 وارث. ٹھیک، ان کی بس صرف حالتیں یاد رکھنے والی ہیں. یہ حالتیں اچھی طرح یاد ہو جائیں، جو بہت مشکل ہیں اگرچہ، ٹھیک، تکرار سے یاد ہو جاتی ہیں. اس کے بعد پھر آگے اسبات بہت آسان، ذوی الارحام بہت آسان، تقسیم کا طریقہ کار وہ بھی اتنا مشکل ہے نہیں ہے. سب سے مشکل مرحلہ ان کے حصے بنانا. ہمارے پاس ایک آدمی فوت ہو گیا، اب ہم نے دیکھا کہ اب ہم اس کا کیا کریں. ہم نے دیکھا اس کا مثال عورت مری ہے، اس کا خاوند بھی موجود ہے، باپ بھی،
موجود ہے، اس کا اخیافی بھائی بھی موجود ہے، اس کی علاقی بہن بھی موجود ہے، ٹھیک، اور اس کی بیٹی بھی موجود ہے۔ اب ہمارے لیے سب سے بڑا مشکل مرحلہ یہاں پہ ہوگا ان کے حصے بنانا کہ ان کا کیا آئے گا۔ ہم خامند کو پہلے دیکھیں گے خامند کو ہم کیا دیں، تو ہم نے خامند کی 2 حالتیں پڑھی تھی، 1/2 یا 1/4۔ اگر اولاد ہوگی مرنے والے کی تو 1/4، نہیں ہوگی تو 1/2 دیکھا ہم نے یہاں پر، اس لیے لکھتے ہیں اس طرح تاکہ میں یہاں سے پتہ چل جائے جی اولاد ہے 1/4۔ باپ کی ہم نے 3 حالتیں پڑھی تھی، 1/6، 1/6 جب اسبہ صرف اسبہ، 1/6 کب ملے گا جب مرنے والے کی مذکر اولاد ہو، وہ ہے نہیں ہے۔ 1/6 جمع اسبہ میں چلا جائے گا جب مؤنث اولاد ہو، ہے بیٹی ہے، ہم کہیں گے باپ کو 1/6 بھی دیں گے اور جمع جو بچے گا وہ بھی لے گا۔ اخیافی بھائی ہم پڑھیں گے، یہ اخیافی بھائی کو کب ملے گا، ہم نے کہا 1/6 لیتا ہے، 1/3 بھی لیتا ہے، لیکن مرنے والے کا بیٹا پوتا بیٹی پوتی نہ ہو، جہاں بیٹی موجود ہے ہم اس کو محروم کر دیں گے۔ علاقی بہن کی ہم کیفیت دیکھیں گے، علاقی بہن کی 7 حالتیں تھیں، ان میں سے ایک حالت یہ تھی کہ بیٹی کے یا پوتی کے ہوتے ہوئے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اسبہ میں چلی جاتی ہے، ٹھیک، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ادھر باپ موجود ہے، اور اگر باپ موجود ہو تو علاقی بہن کو کچھ بھی نہیں ملتا، تو ہم علاقی بہن کو کیا کر دیا، محروم کر دیا، کیونکہ علاقی بہن کلالہ کی وارث بنتی ہے اور یہ کلالہ نہیں ہے۔ بیٹی کو ہم 1/2 دیں گے کیونکہ ایک بیٹی کو تو ہم اس کو 1/2 دیتے ہیں۔ یہ سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے اس وراثت کی تقسیم کا یہاں پہ، اور یہ آسان تب ہو جاتا ہے جب آپ کو ساری حالتیں آتی ہوں، ٹھیک ہے۔ کل ہم اسباب بھی تھوڑے پڑھ لیں گے اور ساتھ ان کی حالتوں پر جو ہے نا وہ کچھ مثالوں سے مزید سمجھ لیں گے، جب آپس میں آ جاتے ہیں تو کیسے انشاءاللہ آسانی ہوگی۔